بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم پھر اب آڈٹ کے موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ محکمے پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹیوں کے حسابات کی جانچ پڑتال کرے، اور سوسائٹیوں کے انتظامیہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے حسابات اپنا ایک آڈیٹر مقرر کر کے اس سے آڈٹ کرائیں، اور اس کے علاوہ جو حکومتی آڈیٹرز ہیں ان سے بھی حسابات کرائے جائیں۔ وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو رقم انتظامیہ حاصل ممبران سے لیتی ہے، چاہے وہ کسی مد میں ہو، زمین کاسٹ آف لینڈ کی ہو، ڈیولپمنٹ کی ہو، الیکٹرک کے سلسلے میں، جو بھی سلسلے میں آپ لیتے ہیں وہ پیسہ امانت ہے ممبران کا، اور انتظامیہ اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا اور رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ جو حسابات جو آپ رکھیں اس کو صحیح طور پر لکھ لیا کریں اور یاد رکھیں، اور صحیح آپ وہ کریں گے۔ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مینجمنٹ کی حمایت میں یا ان کے اس کے لیے نہیں آڈٹ کرتا حسابات کی، بلکہ وہ ممبران کا جو پیسہ ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آیا انہوں نے صحیح طریقے سے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا ناجائز استعمال نہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں اور مزید آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کمپنی یا انجمن کے حسابات کی جانچ پڑتال ان کے حسابات کے رجسٹروں کے معائنے اور ان کے کاروبار کے واؤچروں سے کی جاتی ہے۔ دیکھیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، جو سوسائٹی کا اپنا آڈیٹر ہو، یہ جو بھی حسابات ہیں، جو پیسہ خرچ کرتے ہیں جو واؤچرز کے ذریعے، اس کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس واؤچرز کے پورے طریقے سے جو ہے کیش بک میں انٹری کی گئی ہو، اور اس کے بعد میں اس میں لیجر میں اسی ہیڈ میں جس ہیڈ میں پیسہ لیا گیا ہے اس میں انٹری کرنا چاہیے۔ رجسٹروں کو دیکھیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہوا ہمیں کہ صاحب بہت سارے جو ہے، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے اپنے ہوں، وہ یا گورنمنٹ کا آڈیٹر ہوں، وہ رجسٹروں کو نہیں دیکھتے ہیں، حسابات واؤچر کو نہیں۔ یہ سننے میں آیا، صحیح ہے غلط ہے تو یہ تو تصدیق بعد میں ہو جائے گی، لیکن اس سے اگر ایسی بات آئی ہے تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نہ کچھ بات میں صداقت ہے۔ تو وہ جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ سوسائٹی والے ریسیو پیمنٹ اپنا بنا کے وہ آڈیٹر کو دے دیتے ہیں، وہ اسی کے اوپر اس کو بنا کے بیلنس شیٹ، انکم بنا کے ریسیو پیمنٹ بنا کے دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط اور نامعقول طریقہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسی بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ضرور خیال رکھیں کہ آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے جو واؤچرز اس نے بنائے ہیں اور اس کی انٹری کی ہے، تو آیا واؤچرز میں جو پیسہ وہ خرید رہا ہے وہ دیکھنا آڈیٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ سیکریٹری کو نقد رقم، کیش جو ہے کتنے خرچ کرنے کی رقم، اور اس کو جو ہے وہ 5,000 روپے رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر اس کو خرچہ کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک دم 10,000 روپے کا نقد خرچہ کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اصل چیز یہ بھی دیکھنی ہے، صحیح انٹری بھی دیکھنی ہے۔ دیکھیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عام طور پر بالکل صحیح 100% آڈٹ کرتے ہیں ایک پائی کا، لیکن ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ اس کو وہ اختیار دیا گیا، اس سے زائد کٹ کرا تو آڈیٹر اس کے اوپر ریمارک لکھے اور اس سے پوچھے ایسا کیوں کیا۔ نہیں کرنا چاہیے، اس کو قانونی حوالے اس کو دینا چاہیے، اور اگر واقعی میں اس نے غلط کیا ہے، اگر جان بوجھ کے کیا ہے
تو پھر آپ اس کے جو ہے جو رپورٹ آپ بناتے ہیں آڈٹ رپورٹ، اس کے اندر اس کو لکھنا چاہیے کہ اس نے پیسہ اپنے اختیار سے زائد خرچ کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد کہ آپ نے رپورٹ تو آپ پیش کر دیں گے ڈپارٹمنٹ اپنے افسر کو، اب افسر کی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، یہ اس کے، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اگر ظہوراً اس سے غلطی ہو گئی ہے کوئی ایسی بات تو آپ اس کو سمجھائیں، یہ نہیں کہ آپ بالکل اس کو وہ کریں، ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھائیں کہ بھائی اس طرح سے آپ اس کو آئندہ سے احتیاط کریں، اور دوسرے سال جب آڈٹ ہوگی تو اس میں دیکھیں کہ آیا اس نے پچھلی جو غلطی کی اس کو دوبارہ دہرایا تو نہیں ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے، آڈٹ رجسٹرار کے قانونی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کی عدم ادائیگی کی صورت میں وہ صوبائی حکومت کے ہاں جواب دہ ہیں، یعنی جو آڈیٹر ہیں اور رجسٹرار ہیں، آڈیٹر کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو رجسٹرار کو یہ تمام بتائیں، اور صوبائی حکومت یعنی جو سیکریٹری ہیں کارپوریشن کے، ہمارے کوآپریشن کے، اگر بہت زیادہ کوئی ایسی بات ہو گئی سوسائٹی کے حسابات میں گڑبڑ میں جو وہ خود اس کو وہ نہ کرتے ہوں تو آپ اس کو سیکریٹری تک بھی اس کے آپ اطلاع دے سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد اس لیے رجسٹرار محکمانہ احکام قائمہ کے ذریعے زیر دفعہ 30 اپنے جملہ ماتحت افسران کو ایک حکم کے ذریعے آڈیٹر مقرر کرتا ہے۔ عموماً جو ہے دیکھیں جو آپ کا ایکٹ ہے 1900 ہمارا ابھی 2020 ہے، پہلے 1925 تھا، اس میں ترمیم ہونے کے بعد اس کا نام بدل دیا 2020۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ تو جو وہ ہے کہ سوسائٹی کے مینجمنٹ کے لیے ہے، اگر ممبران اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں یا اس کے کچھ خلاف میں بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس ایکٹ کے ان دفعات کے تحت اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے خلاف جو ہے اس کے مال میں اس کے پلاٹ میں یا اس کے پیسے کو خود پود کر لے یا اس کو نقصان پہنچائے تو اس کو ایک حصہ اختیار اس میں وہ دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اس کا شکایت مینجمنٹ کی رجسٹرار کے پاس کر سکتا ہے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی سیفٹی ہونی چاہیے کہ اس پہ بھی بلا وجہ لوگ جو ہے وہ الزامات لگا دیں کہ صاحب یہ ہے اور یوں کر دیتے ہیں، ان دونوں کے اس کے لیے ایک تیسرا جو ہے حصہ وہ رجسٹرار کے لیے کہ وہ اس سے اپنے اگر کوئی غلط اس کے اوپر وہ کرتا ہے تو وہ اپنی دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ سارا ایکٹ جو ہے یہ رجسٹرار کے گرد گھومتا ہے، یعنی سارے اختیارات جو ہے رجسٹرار کے پاس ہیں، اور اس کے جو عملہ ہیں وہ اپنے اختیارات ان کو منتقل کرتا ہے۔ جملہ 5 یا 6 ایسے اہم عہدے ہیں جو یہ پوری اس پہ وہ ہوتے ہیں۔ رجسٹرار اپنے جو ہے جوائنٹ رجسٹرار کو یہ اپنے اختیارات اس کو کچھ سپرد کرتا ہے، ڈپٹی رجسٹرار کو کرتا ہے، ڈپٹی رجسٹرار اسسٹنٹ رجسٹرار کو، اسسٹنٹ رجسٹرار انسپکٹر کو، انسپکٹر لیکن